اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان قرآن سیریز کا آج 19واں روزہ اور 19واں پارہ ہے۔ الحمدللہ سب سے پہلے پارے کا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن مجید کا 19واں پارہ وقال الذین کے نام سے موسوم ہے۔ اس میں سورۃ الفرقان، سورۃ الشعراء اور سورۃ النمل کی آیات شامل ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ الفرقان کی کچھ آیات دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے جو اس پارے میں ہے وہ ہے ملاقات الہی، آیت نمبر 21 سے 22 تک۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن لوگوں کو میری ملاقات کا یقین نہیں وہ بڑے تکبر سے کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر فرشتوں کا نزول ہونا چاہیے یا ہم اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ یہ لوگ اپنی سرکشی میں حد سے بڑھ گئے ہیں۔ جب وہ قیامت کے روز اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھیں گے تو اس دن مجرموں کو کوئی خوشخبری نہیں ملے گی۔ آیت نمبر 26 سے 30 تک قیامت کا سخت دن کے بارے میں ہے، اور آیت نمبر 32 نزول قرآن کے بارے میں ہے، اور آیت نمبر 35 سے لے کر 40 تک نافرمان قوموں کے بارے میں ہے۔ رسول کا کہنا کہ میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 45 سے لے کر 55 تک رب کائنات کے بارے میں ہے، اور آیت نمبر 58 سے 62 تک ہمیشگی اللہ کی ہے۔ قرآن وقتاً فوقتاً اترنے کی حکمت، اس میں حکمت یہ تھی کہ انسانوں کو یاد ہو سکے، دل میں اتر سکے اور وہ اس پر عمل کر سکیں۔ ترتیب دیا گیا پھر اس کو، اور پھر جو لوگوں کو اعتراضات تھے ان کا جواب دیا گیا، اور یہ انسان کی رہنمائی کرتا ہے اس لیے۔ اس کے بعد اسی پارے میں اللہ نے نیک بندوں کی 14 خوبیاں بتائی ہیں۔ ان آیات میں اللہ نے اپنے محبوب اور پسندیدہ اور نیک بندوں کا ذکر کیا ہے جن میں مندرجہ ذیل 14 خوبیاں ہوتی ہیں۔ وہ زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، جاہلوں سے الجھنے کی بجائے ان سے اسلام پر اکتفا کرتے ہیں۔ یعنی کہ کوئی جاہل آپ سے بحث کر رہا ہو نا تو آپ لوگ کبھی بھی جاہلوں سے جیت نہیں سکتے، آپ لوگ بس ان سے کہہ دیا کریں السلام علیکم اور سائڈ پہ جا کریں۔ اس کے بعد اپنی راتوں کو عبادت میں گزارتے ہیں، خرچ کرتے وقت فضول خرچی یا کنجوسی کی بجائے میانہ روی سے کام لیتے ہیں، شرک نہیں کرتے، کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے، بد کرداری اور زنا سے بچتے ہیں۔ انہیں شعور ہے کہ ایسے غلط کام کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جو توبہ کر کے عمل صالحہ کرے اللہ انہیں معاف کرتا ہے۔ نیک بندے جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، لغویات کی طرف توجہ نہیں دیتے، آیات پر پوری طرح غور و فکر کرتے ہیں۔ ایسے نیک بندے دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہماری بیویوں اور ہمارے بچوں سے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک پیدا فرما، ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ اس آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے نیک بندوں کے لیے اللہ نے جنت کے بالا خانوں کو تیار کر رکھا ہے، وہاں ان کا آداب و تسلیمات سے استقبال ہوگا، وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، اور کیا ہی اچھا ہے وہ مستقر اور مقام ان کے لیے۔ اس کے بعد رسولوں کو جھٹلانے والی 7 قوموں کے بارے میں ہے، جہاں سے سورہ شعراء جو ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ یہ مکی سورہ ہے۔ اس سورہ میں اللہ نے مندرجہ ذیل 7 قوموں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے اللہ کے رسولوں کو جھٹلایا اور ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ ان قوموں کی طرف جانے والے ہر رسول نے اپنی اپنی قوم سے کہا تھا میں تمہارے لیے ایک ایماندار رسول ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، میں اس کے لیے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے پاس ہے۔ ان قوموں کا ذکر پہلے پارہ نمبر 8 میں، 12 میں ہو چکا ہے، اور 27 میں بھی ہم لوگ دیکھیں گے۔ سب سے پہلے آیت نمبر 10 سے لے کر 66 تک قوم موسیٰ کے بارے میں ہے۔ اب تو اتنی بار ان قوموں کا ذکر آ چکا ہے، قرآن پاک تو ہے ہی انسان کے لیے عبرت۔ اللہ تعالیٰ بار بار ان قوموں کی مثالیں دے کر ہم لوگ کو سمجھا رہے ہیں کہ ہم لوگ راہ راست پہ آ جائیں، ورنہ جو حال ان قوموں کا ہوا تھا وہی ہمارا بھی ہوگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پہلے بھی کئی بار میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں۔ اس کے بعد جو ہے آیت نمبر 69 سے لے کر 89 تک قوم ابراہیم کے بارے میں ہے کہ انہوں نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جھٹلایا، اور قوم نوح کے بارے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی ان کو جھٹلا دیا، اس وجہ سے ان کے اوپر جو ہے عذاب نازل ہوا۔ اس کے بعد قوم عاد کے بارے میں ہے۔ قوم عاد کی طرف ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ہر اونچے مقام پر لا حاصل ایک یادگار عمارت بنا ڈالتے ہو اور بڑے بڑے محل تعمیر کرتے ہو، گویا تمہیں ہمیشہ یہاں رہنا ہے۔ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو جس نے تمہیں جانور، اولادیں، باغ اور چشمے عطا کیے۔ تو انہوں نے جواب دیا تو نصیحت نہ کر، یہ نہ کر ہمارے لیے یکساں ہے، ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ آخرکار انہوں نے جھٹلایا اور اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ قوم سمود کے بارے میں 141 سے 157 تک کے حضرت صالح علیہ السلام کو جو ہے ان کی طرف بھیجا گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ تم پہاڑ کھود کھود کر فخریہ ان میں عمارتیں بناتے ہو، ان باغوں، چشموں، کھیتوں اور نخلستانوں میں کیا تم اطمینان سے رہنے دیے جاؤ گے؟ اللہ سے ڈرو۔ انہوں نے بھی جو ہے ان کی بات نہیں مانی، اور
اللہ نے ان پر عذاب نازل کر دیا۔ اس کے بعد قوم لوط کے بارے میں ہے جو عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی حاجت پوری کرتے تھے، بے حیائی کے کام کرتے تھے، اس وجہ سے ان پر بھی عذاب نازل ہوا۔ قوم مدین کے بارے میں ہے آیت نمبر 176 سے 189 تک۔ ان آیات میں اللہ فرماتا ہے کہ اصحاب الایکہ کی طرح شعیب کو نبی بنا کر بھیجا گیا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا صحیح ترازو سے تولو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، فساد نہ پھیلاؤ۔ ان کی قوم نے انہیں جھٹلایا، آخر ایک دن ان پر خوفناک عذاب نازل ہوا اور وہ تباہ ہو گئے۔ اس کے بعد آیت نمبر 193 سے 197 تک قرآن الہامی کتاب ہے، اس بارے میں ہے، اور آیت نمبر 221 سے 227 تک نزول شیطان کے بارے میں ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ شیطان کا نزول ہر جال ساز اور بدکار شخص پر ہوتا ہے جو سنی سنائی باتیں لوگوں کے کانوں میں پھونکتے ہیں اور ان میں اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے شاعروں پر بھی شیطان نازل ہوتا ہے جو ہر وقت وہم کی وادیوں میں ٹھوکریں کھاتے پھرتے ہیں اور قوت عمل سے قاصر ہیں، محض باتیں بناتے رہتے ہیں۔ مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور اس کے بعد نیک عمل کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا تو اللہ ان سے شیطان کو دور فرما دے گا۔ اس کے بعد پیغمبروں کو بخشش کے بارے میں ہے، یہاں سے سورہ نمل کا جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے۔ سورہ نمل قرآن پاک کی سورہ نمبر 27 ہے۔ شروع کی آیات میں جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ کی بخشش سے حضرت موسیٰ کی لاٹھی سانپ بن جاتی ہے اور ان کا ہاتھ سورج کی طرح چمکتا ہوا نکلتا ہے۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کو علم و حکمت کی نعمت بخشی گئی اور ان کو اپنے بہت سے بندوں پر فضیلت عطا کی گئی۔ اسی بارے میں حضرت سلیمان کا واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان جناب داؤد کے بیٹے تھے اور ان کے مال و جائیداد کے ساتھ ساتھ نبوت اور خلافت میں بھی ان کے جانشین تھے۔ انہیں پرندوں اور جانوروں کی بولیاں سکھائی گئی تھیں اور جنوں انسانوں پرندوں پر ان کی حکومت تھی۔ ان کی 40 سالہ بادشاہی موجودہ فلسطین، شرق، اردن اور شام میں تھی۔ ان آیات میں ان کے بارے میں درج ذیل تفصیلات ہیں۔ آیت نمبر 18 سے لے کر 19 تک چیونٹیوں کی باتیں ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان اپنے لشکر کے ساتھ ایک بستی میں سے گزر رہے تھے۔ چیونٹیوں کی سردار نے باقی چیونٹیوں سے کہا کہ اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بادشاہ کے لشکر کے قدموں تلے روندی جاؤ اور ان کو کچھ پتہ ہی نہ چلے۔ جناب سلیمان نے یہ بات سنی تو عاجزانہ دعا مانگی، اے میرے پروردگار، تو نے مجھ پر اور میرے والد پر جو انعامات کیے ہیں مجھے ان کا شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل کر۔ اس کے بعد ہدہد کا واقعہ ہے، آیات نمبر 20 سے 24 تک۔ ایک موقع پر جناب سلیمان نے ایک ہدہد کو غائب پایا تو انہوں نے کہا کہ اگر اس نے کوئی معقول وجہ غیر حاضری کی نہ بتائی تو میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا۔ چنانچہ کچھ دیر بعد ہدہد آیا اور بتایا کہ میرا گزر ایک ایسے ملک سے ہوا جس کی حکمران ایک عورت سبا نامی ہے، اس کا تخت بہت عظیم الشان ہے لیکن بدقسمتی سے وہ سورج کی پوجا کرتی ہے۔ پھر آیت نمبر 28 سے 36 تک حضرت سلیمان کا خط ہے۔ حضرت سلیمان نے ملکہ سبا کو خط لکھا جس میں انہیں دعوت توحید دی اور ہدہد کے ذریعے بھجوایا۔ ملکہ نے اپنے سرداروں سے مشورہ کیا اور جناب سلیمان کے لیے بہت سے تحفے بھجوائے۔ تحفے دے کر جناب سلیمان نے کہا جو کچھ اللہ نے مجھے عطا کیا وہ ان تحفوں سے بہت بہتر ہے۔ اس کے بعد آیات نمبر 38 سے لے کر 40 تک ملکہ سبا کا تخت منگوانا ہے۔ جناب سلیمان نے اپنے اہل دربار سے پوچھا کہ تم میں کون ملکہ سبا کا تخت جو کہ 1500 میل دور سے میرے پاس لا سکتا ہے؟ وہ ملکہ اور اس کے درباریوں کو معجزہ دکھانا چاہتے تھے۔ چنانچہ اہل دربار میں سے ایک جن نے کہا کہ میں بادشاہ کے دربار کے ختم یعنی 3 یا 4 گھنٹے میں ہونے تک لا سکتا ہوں۔ پھر ایک اور شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا اٹھا اور بولا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لائے دیتا ہوں، اور ساتھ ہی تخت آ گیا۔ جب جناب سلیمان نے تخت دیکھا تو اللہ کا شکر ادا کیا۔ آیت نمبر 42 میں ہے ملکہ اور جناب سلیمان کی ملاقات۔ اسی اثناء میں ملکہ اور اس کے سردار جناب سلیمان سے ملنے آئے۔ ملکہ کو وہ تخت دکھایا گیا اور پوچھا گیا کہ اس کا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ کہنے لگی یہ تو گویا وہی ہے، ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے۔ اس کے بعد جو ہے اور انہوں نے پھر اطاعت کے ساتھ سر جھکا دیا اور اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس کے بعد آیت نمبر 44 میں محل کا شیشے کا فرش ہے۔ پھر ملکہ کو محل کے اندر لے جایا گیا اور اندر فرش ایسے شیشے کا بنا ہوا تھا کہ دیکھنے میں پانی کا حوض لگتا تھا۔ وہاں سے گزرنے کے لیے ملکہ نے اپنی پنڈلیوں سے کپڑے اوپر اٹھا لیے تاکہ گیلے نہ ہو جائیں۔ جناب سلیمان نے کہا کہ شیشے کا چکنا فرش ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھی اے میرے رب، میں اپنے نفس پر بڑا ظلم کرتی رہی اور اب جناب سلیمان کے ساتھ میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح سے انہوں نے جو ہے اسلام قبول کر لیا تھا۔ پارے کے خلاصہ قرآن کا اختتام ہوا ہے۔ اب ہم دعائیں دیکھ لیتے ہیں۔ اس بارے میں کافی دعائیں ہیں تو ساری میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، تجوید بھی ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اس کے بعد دوسری دعا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریتنا قرۃ عین واجعلنا للمتقین اماما۔ ہمارے رب ہمیں ہمارے ازواج اور ہمارے اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ اس کے بعد جو دوسری دعائیں ہیں وہ ہم لوگ یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں۔ ربی حبلی حکمن والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم
اور چوتھی دعا جو ہے ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اے میرے رب، مجھے قابو میں رکھ کے میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا، اور ایسا عمل صالحہ کروں جو تجھے پسند آئے، اور اپنی رحمت سے مجھ کو صالحہ بندوں میں داخل کر۔ یہ دعا حضرت سلیمان علیہ السلام نے کی تھی۔ ان دعاؤں کے ساتھ ہی جو ہے اس پارے کا خلاصہ قرآن جو ہے مکمل ہوتا ہے، تو آپ لوگ ان دعاؤں کو بھی یاد کر لیں اور ان کو اپنی ڈیلی روٹین کا حصہ بنائیں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلائیں، اور ہم سب مسلمانوں کو قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ حافظ۔